अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं LifeChanger.7 TV और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट हाफिज़ बाबर अली। नाज़रीन, आज एक मज़ेदार बात, बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले तो आप ये बात सुन के इसका मज़ा लेना, फिर हम आगे वीडियो को जो आगे कंटिन्यू करेंगे। और वो बात ये है कि जनाबे मन जनाबे अली, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके बुज़ुर्ग हम लोग होंगे और उनको बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों से बातें सुनते हैं कि उन्होंने हमारे वतन अज़ीज़ के लिए क्या कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, अपने ख़ानदान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, उन्होंने किस तरह सेक्रीफाइसेस करके एक दूसरे को जो है वो बुलंद किया, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाया। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने औलादों को, अपनी आने वाली नस्लों को अपने कोई भी अच्छे अमाल नहीं बता सकते। उसका निचोड़ तो आप ख़ुद निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले मेरी बातों को मुलाहज़ा फरमाइए कि हम असल में हैं क्या। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि हम आखिरी पीढ़ी हैं। ये जो नस्ल अभी चल रही है, ये जो एक दौर चल रहा है, इस सदी की हम आखिरी पीढ़ी हैं। और इस आखिरी पीढ़ी में हम क्या हैं और हमारा जो ख़ानदान जिनसे चलना है, हमारी बीवियां और हमारी औलादों की जो माएँ बनेंगी, वो क्या हैं। तो जनाब मन सुनिए, आप इस वीडियो को देखिए और इस खुद फैसला कीजिए कि क्या ये बातें जो मैंने की हैं वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए कि हम आखिरी पीढ़ी हैं, और इसके बाद ये भी नोट करना स्टार्ट कर लें कि हम आखिरी पीढ़ी हैं, वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माँओं का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। हमारी माँओं का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कोई भी, इवन के टिकटॉक का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। और हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माँओं को मोबाइल का लॉक तक खोलना नहीं आता। किसी से बात भी करनी हो तो हम उनको नंबर डायल करके ख़ुद देते हैं। इवन के कॉल जब अगला बंदा रिसीव कर ले तब फ़ोन देते हैं, वरना तो इतनी सादा हैं, कभी बेल हो रही होती है और वो हेलो हेलो करना शुरू हो जाती हैं, इतनी सादा हैं। उसके बाद हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माएँ बिना फ़िल्टर के रहती हैं। किसी फ़िल्टर का उनको नहीं पता। एक तिब्बत करी, एक सादा साबुन जिनसे वो मुँह धोती हैं, यही उनके फ़िल्टर्स हैं। और जनाब, हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माँओं को अपनी सालगिरह का भी पता नहीं होता, जिनको पता नहीं है कि उनकी सालगिरह कब है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो भूल चुकी हैं हमारी परवरिश करते हुए। हमारे प्यार में इतना मगन है कि उनको अपनी लाइफ का कुछ भी याद नहीं है कि वो कब पैदा हुई। उनकी इवन के जो उनकी सालगिरह आती है, सालाना शादी की एनिवर्सरी आती है, एनिवर्सरी तक भी उनको याद नहीं होती। बर्थडे तो बहुत दूर की बात है। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माएँ सब्र और शुक्र के साथ सादा ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा अपनी ख्वाहिशें नहीं की, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की, बस शुक्र और सब्र के साथ जो हमारे वालिद साहब ने कमा के हमारी वालिदा को दिया, उन्होंने उसी में अपनी ज़िंदगी बसर कर ली। किसी भी चीज़ की डिमांड करके घर छोड़ के नहीं गई। अपने हस्बैंड से हमारी माँओं ने अलहदगी इख्तियार नहीं की कि हमारी वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्र, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, इन बातों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। और इससे भी आगे चलते हैं कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माएँ हमें सुबह जब घर से विदा करती हैं काम के लिए, जब हम जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने कारोबार पे, तो वो हमें सी यू सून नहीं कहती, बल्कि फ़ी अमानिल्लाह कहकर अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। और फिर दरवाज़े में खड़ी होके एक आँख से पर्दा करके तब तक देखती रहती हैं कि जब तक उसका लाल, उसका बेटा उसकी आँखों से ओझल ना हो जाए। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं। और हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं कि जिनकी माँओं का लिबास फिर सिर्फ सादा शलवार कमीज़ है, कोई एक्स्ट्रा उनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है। सादा शलवार कमीज़ और चादर, ये उनका जो है वो लिबास है। उनको टाइट्स का नहीं पता, उनको जीन्स का नहीं पता, टॉप का नहीं पता, उनको शर्ट्स का नहीं पता। ये जो आजकल चल रहे हैं, इन लिबासों को अब अभी तक भी उनको नहीं पता। वो इवन कि उनको लाइक भी नहीं करती। उन्हीं सादा शलवार कमीज़ में उन्होंने अपना जो है वो तमाम जवानी का हिस्सा गुजार दिया, और अब बुढ़ापे में भी उनका जो है वो तौर तरीके उनकी ज़िंदगी गुजारने के वही सादा के सादा ही हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम ही वो
آخری پیڑھی ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے پہ ہماری مائیں چھوٹی چھوٹی تلائیاں سیا کرتی تھیں، اور کم و بیش 2.5 سال کے عرصے تک انہوں نے ہمیں اپنی چھاتی کا دودھ پلایا اور ہمیں تندرست و توانا کیا اور اپنے فکر کی پرواہ نہیں کی۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور تھوڑا سا اس سے آگے بھی چلتے ہیں کہ ہم ہی وہ آخری پیڑھی ہیں کہ جن کی مائیں صرف فجر کی نماز نہیں بلکہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے جانور کا دودھ بھی نکال لیتی تھی، پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہ تلاوت قرآن بھی کر لیتی تھی۔ تلاوت قرآن کے بعد اس جو ہے وہ ایک بڑا برتن دودھ کا بھر کے اس کو چولہے پہ رکھ کے دودھ کو گرم بھی کر لیتی تھی، اور ہمارے اٹھنے تک ہمارا ناشتہ بھی ریڈی ہوتا تھا۔ ہماری مائیں بالکل گھر کی صفائی سارے کام کر کے بالکل فریش ہوتی تھی۔ یہ بھی ہم آخری پیڑھی ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے نوٹ کروا رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی، اور یہ جو باتیں آن ریکارڈ آ رہی ہیں آپ کے پاس، یہ باتیں صرف یہ ویڈیوز میں آپ کو سننے کو ملا کریں گی۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ کو ان باتوں کا پریکٹیکل دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم ہی وہ آخری پیڑھی ہیں کہ جن کی مائیں فیس بک، واٹس ایپ اور کسی بھی ایسی چیز کو نہیں جانتی کہ جو اگر ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہ ہماری پھولوں سے لپٹی ہوئی تصویر کو فیس بک پہ سٹیٹس لگا کے یا واٹس ایپ پہ اس کو سٹیٹس لگا کے اور دعاؤں کی التجا کرے۔ ہماری مائیں تو ایسی ہیں، وہ تلاوت قرآن کریں گی اور اللہ کے ہاں ہماری بخشش کی دعا کریں گی، اور اگر وہ غریب ہوئیں یا ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہوا تو وہ کسی کے گھر کام کریں گی، کہیں کام کر کے وہ جو پیسے آئیں گے تو وہ کسی مسجد یا مدرسے میں دیکھ کے بچوں کی خدمت کر کے اور قاری صاحب سے ہاتھ باندھ کر کہیں کہ میرے بیٹے کے بخشش کے لیے دعا کریں، اور ہمارے بنا وہ چین سے نہیں رہیں گی۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ ہم ہی وہ آخری پیڑھی ہیں، ہم ہی وہ آخری پیڑھی ہیں اور ہم ہی وہ آخری اولادیں ہیں کہ جن کی مائیں بالکل سادہ زندگی گزار کے اس دنیا فانی سے جا چکی ہوں گی، اور جب یہ اگلی مائیں، اگلی پیڑھی جب آئے گی تو ان ماؤں کی یادیں صرف کتابوں میں ملا کریں گی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ملا کریں گی، یا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ملے گی، اور یہ کتابیں بھی رہ جائیں گی، اور اس وقت ہماری مائیں جو اس دنیا فانی سے جا چکی ہوں گی ان کی قبروں میں صرف ان کی ہڈیاں ہی ملیں گی۔ اور یہ جو ان کی میں نے آپ کو باتیں سنائیں، ان کے طور طریقے، ان کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز، ان کو کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کسی بھی آج کے دور کے لباس سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کو اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی مطلب نہیں، ان کا سارا پیار ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہیں۔ یہ جو آج ہم اولادیں ہیں ان کی، یہ سارا کچھ ان کا یہی سرمایہ ہے، ان کو دولت کی بھوک نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، جب اگلی نسل آئے گی نا، جب اگلی پیڑھی آئے گی، آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ مائیں اتنی سادہ نہیں ہوں گی، ان کو اپنے فگر کی بھی جو ہے وہ ٹینشن ہوگی، اپنے اکاؤنٹس کی بھی ٹینشن ہوگی کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ فریز نہ ہو جائے، اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہنا ہے، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتے رہنا ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے رہنا ہے، ہر اکاؤنٹ کی فکر ہوگی، سب اکاؤنٹس کو مینٹین بھی کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان باتوں میں نہیں جاؤں، باتوں میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈیوز کیسی ہوں گی، وہ کیسی بناتی ہیں، ہر بندے کا اپنا وہ ایک نظریہ ہے، ہر بندے کی اپنی ایک لائف ہے، کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھی بنائے بری بنائے، اس کا حساب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، ہم نے اپنے اعمالوں کا ثواب جو ہے نا وہ حساب دینا ہے۔ بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں جو میں نے آن ریکارڈ آپ سے کری ہیں، یہ باتیں صرف کتابوں میں ملا کریں گی، قصے کہانیوں میں ملا کریں گی، آپ پریکٹیکل لائف میں ان باتوں کو کسی کو بھی نہیں دکھا سکیں گے، ان باتوں کو پریکٹیکل آپ کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ بہت ماڈرن ہوں گی، ابھی ہی بہت ماڈرن ہیں، ہوں گی تو بہت دور کی بات ہے نا، ابھی بھی بہت زیادہ ماڈرن ہیں۔ تو جناب من ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور اللہ پاک سے دعا کریے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں نیک ہوں، دین اسلام پہ چلنے والی ہوں، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں۔ ہم دنیا سے جائیں، جب وہ مسجد میں جائیں اور قرآن پاک کی پہلی آیت بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اللہ پاک ان کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم تو جو ہے خود بھی سوئے ہوتے ہیں اور ہماری اولاد بھی سوئی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اپنی ڈیوٹی کے وقت اٹھتے ہیں کہ ہم نے اب اپنے کام پہ جانا ہے، تو ہماری اولادیں بھی صرف اسی وقت اٹھتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اسکول میں جانا ہے۔ مسجد کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، جہاں پہ فری تعلیم دی جاتی ہے، جس کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، اور بچے کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بخوبی جانتے ہیں۔
اور وہاں پہ ہم لاکھوں میں فیسز دیتے ہیں اور ان کو اس کے عوض جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ایک ماں کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر یا کوئی وکیل ہو نا، یا کوئی بھی وکیل ایک ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بڑے عہدے پہ ہو جس کی بہت زیادہ تنخواہ ہو، آپ یوں کہہ لیں، تو وہ ماں ڈرتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اور کسی ماں کا بیٹا عالم دین ہو نا، جس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو، جو قرآن کا حافظ ہو، تو وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے میری ماں ناراض نہ ہو جائے، میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، میری جنت مجھ سے خفا نہ ہو جائے، جنت کی دہلیز مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ وہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ تو تعلیم کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ کس تعلیم کو امپورٹنس دینی ہے اور کس کو نہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر جس تعلیم نے آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بننا ہے نا، اس تعلیم کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان حافظ بابر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LifeChanger.7 TV۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔